بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چہل قدمی کے دوران چنگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے سے روکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے مسواک استعمال کیا کرو۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام ورزش کریں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھائی جائے تو 50 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوراً باہر آئے گی۔ ناظرین، پھٹکڑی کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے کے اندر نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ ناظرین، انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ سونے والے تکیے کے کور کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھو لیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور آپ جراثیم سے پاک رہیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر چند دن انڈے کی سفیدی ملنے سے جلنے کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا خواب ٹوٹ جائے اور دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ انجیر کا استعمال کریں، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یرقان کے مریض پیٹ بھر کر کھانا اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کریں۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں تو وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ سر میں درد ہو یا چکر آنے لگے تو فوری لیمو پانی پی لو اور لیمو کا رس نکال کر ماتھے کی مالش کرو۔ ناظرین، لونگ کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا وہ واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر پینسل کے نشان ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر لگانے سے دیواروں کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم کمزور ہونے لگے یا ہڈیاں پٹھے کمزور ہونے لگے یا گھٹنے تو ان باتوں پر عمل کریں۔ ناشتے کا استعمال یقینی بنائیں۔ دودھ بادام روزانہ استعمال کریں۔ کاجو اور شہد کھائیں۔ زکام لگنے کی صورت میں دار چینی، ادرک اور لونگ ہم وزن ابال کر شہد کے ساتھ پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو کپڑوں والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر ہاتھ پر لگائیں۔ آپ کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور داغ بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، تربوز کے رس میں کالا نمک ملا کر پینے سے خارش اور الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں گلیسرین ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل اور موم پگھلا کر سینے پر مالش کرنے سے چھوٹے بچوں کی کھانسی رک جاتی ہے۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مر جاتے ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 1 ماہ تک دارچینی کا تیل کان میں ڈالے، اس سے فائدہ ہوگا۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے معدے کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جوڑوں کے درد اور بلغم کے لیے کریلے کا استعمال کیا کریں۔ سوکھی روٹی رات کو دودھ میں بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ یہ بوڑھے لوگوں میں بھی طاقت بحال کرتی ہے۔ ناظرین، ٹانگوں کے درد کو روکنے کے لیے
نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کریں، ٹانگوں کا درد عمر بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو روٹی کا لقمہ بغیر چبائے حلق سے گزاریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے میں لیموں کا رس استعمال کیا جائے تو کھانا ذائقے دار اور لذیذ دار بنتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے، دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگائی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ اگر چہرے کی جلد سخت ہو گئی ہو تو وہ بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے یہ موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ جن خواتین میں خون کی کمی ہو انہیں چاہیے کہ انار کا استعمال زیادہ کریں۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ سیب کا جوس پیا کرو۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ پولن الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہر وقت منہ پر ماسک لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ پولن الرجی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ جو اس الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اگر الائچی کو منہ میں رکھ کر چوستے رہیں تو انہیں اس الرجی سے بچاؤ میں مدد ملے گی، اور اگر وہ اس الرجی کا شکار ہو چکے ہیں تو اسے چبانے سے الرجی کی علامات میں کمی آئے گی۔ بیسن، سندل اور دودھ کی بالائی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن جلد سے جلد کم ہو جائے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں یا چینی بالکل چھوڑ دیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے روزانہ پی لینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ بچوں کے کان میں درد لگ جاتا ہو یا پیپ آتی ہو تو روزانہ رات کو جب بچہ سو جائے تو عرق گلاب اس کے کان میں ڈالیں اور کان کے آس پاس زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، 1 چمچ ساگو دانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دیں اور 15 منٹ بعد چمچی ہلا کر پی لیں۔ ہر قسم کا بخار اتر جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے گا۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جاون کا شربت پینے سے انسان چست ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صحت مند اور کالے چمکیلے بالوں کا راز۔ کالے چنے کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر منہ میں چھالے بد ہضمی اور قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ بچوں یا بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوں تو ان کو میٹھے بیر کھلائیں یا پھر میٹھے بیروں کو پیس کر اس کا پانی نکال لیں اور صبح شام استعمال کریں۔ ناظرین، معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست رہتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جو شخص ہاتھ دھوتا ہے کھانا اسے خراب نہیں کرتا۔ چھوٹی الائچی کو زیادہ تر میٹھی غذاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے قہوہ یا چائے کو خوشبودار بھی بنایا جاتا ہے اور اسے براہ راست کھانے سے منہ کی ناگوار سانسوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور سانس لیتے وقت مہک کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کا قہوے میں شہد ڈال کر دن میں 2 مرتبہ پینے سے پرانے سے پرانا دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن زیتون لگا دیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوتی، اور اگر رات کو ناف میں زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو انسان بہت ساری بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ناظرین، کان بجتے ہوں تو انجیر کو رائی کے ساتھ تھوڑے پانی میں جوش دے کر کان میں ٹپکائیں۔
وبائی بخار کی صورت میں پودینے کا پانی اور کھٹے لیموں کا پانی 25 ملی لیٹر انار کے شربت میں پکائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھ جیسے الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ ناظرین، آملہ کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور سانس کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ زیرے کو سرکے میں ملا کر پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ گلے میں درد ہو تو ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لے۔ جو عورتیں تیزی کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں تو جان لیں وہ بہت جلد باز ہیں۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے لونگ رکھ لو، بہت جلد آرام ملے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا، اگرچہ وہ قطع رحمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ ناظرین، ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے اس کی بھاپ لو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہانے سے پہلے بالوں میں ایلو ویرا لگا لیں، اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائیں گے۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانے کا استعمال کرتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہوں ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ دھندلا نظر آنے لگے، وزن کم ہو جائے، پیر اور ٹانگیں سوجنے لگ جائیں، بھوک زیادہ لگنے لگے تو سمجھو کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے۔ شریح بن ہانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں سنا کہ وہ میرے والد کو ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، بے شک اللہ ہی حکم ہے اور حکم کا اختیار اسے ہی حاصل ہے، تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں رکھی گئی؟ اس نے کہا، جب میری قوم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آتے اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا تو دونوں فریق میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا ہے، تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بڑا کون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا شریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابو شریح ہو۔ ناظرین، اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پی لے، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لو، 17 سال کے نظر آنے لگو گے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیموں کا چھلکا سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں، اس سے معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وقت آہستہ آہستہ عادتیں ختم کر دیتا ہے۔
किसी को आधे रास्ते पर मत छोड़ो, हो सकता है कि उसका रास्ता ही ना हो और वह तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर चल रहा हो। नाजरीन, 2 कतरे देसी घी के नाक में डालने से बहती नक्सीर बंद हो जाती है। जिस इंसान के अपने अंदर नुक्स होता है उसे पूरी दुनिया में ही नुक्स नजर आता है। बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सफ़ेद मिर्च 5 ग्राम लेकर तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर 1-1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मैदे के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्ते उबाल कर वो पानी पिएं। गैस, बदहज़मी, कमज़ोरी या दुबलापन हो तो अंगूर के 22 दानों का नाश्ता किया करें। इसे मैदे की तमाम अमराज से निजात मिलेगी। गैस, बदहज़मी, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी।